آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت ایمان افروز اور مفید ثابت ہوگی، کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا دن کس طرح سے گزارتے تھے۔ ہم آپ کو عید کے مبارک دن سے متعلق چند خاص واقعات بھی سنائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، عید الفطر ہر سال یکم شوال کو منائی جاتی ہے، جو رمضان المبارک میں کی گئی عبادات، صبر و ریاضت کا انعام ہے۔ عید کا مطلب خوشی اور فطر کا مطلب کھولنے کی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے موقعوں پر جائز اور حلال طریقے سے اظہار کو پسند فرمایا ہے، مگر اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی خوشی حدود الہی سے تجاوز کرتے ہوئے منائی جائے۔ اسی لیے چاند رات اور عید کے دن عبادات کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ چاند رات کو حدیث میں انعام کی رات کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے دونوں عیدوں کی چاند رات کو عبادت میں گزاری، اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، مگر ایک بچہ اداس اور غمزدہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور نرمی سے فرمایا کہ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو اور دوسرے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ بچے کو شاید معلوم نہ تھا کہ اس سے بات کرنے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا شاید وہ اپنے غم میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ پہچان نہ سکا۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، میرا باپ فلاں غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہید ہو گیا، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، میرے ستیلے باپ نے میرا مال چھین لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پہننے کے لیے کپڑے، نہ سر پر کوئی سائبہ ہے۔ جب میں نے ان بچوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا ہے اور نئے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا ہے تو میرا غم تازہ ہو گیا ہے اور میں رونے لگا ہوں۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے محبت سے بچے کا ہاتھ تھاما اور شفقت بھری آواز میں فرمایا کہ بیٹا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہو، فاطمہ تمہاری بہن، علی تمہارا چچا اور حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں؟ بچہ یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے اس پر راضی نہ ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو اپنے گھر لے آئے، اسے نئے کپڑے پہنائے، نہلایا، کھانا کھلایا اور محبت و شفقت سے نوازا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر خوشی کی روشنی تھی۔ دوسرے بچوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابھی تو تم رو رہے تھے لیکن اب اتنے خوش کیوں ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں بھوکا تھا، اللہ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ نے میرے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دیا، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بہن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی بن گئے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے بچے حسرت سے کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت میں پرورش پاتا رہا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، آج میں دوبارہ یتیم ہو گیا اور غریب ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور اس کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ہمیں عید کی اصل روح سکھاتا ہے کہ عید صرف اپنی خوشیوں کا اظہار کا نام نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھنے کا بھی موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں اور اپنی عید کی خوشیوں میں انہیں بھی شریک کریں، تاکہ حقیقی عید وہ ہو جس دن کسی کا کوئی غم نہ ہو۔ ناظرین، عید الفطر کا دن صرف خوشیوں اور جشن کا نہیں بلکہ یوم احتساب کا دن بھی ہے۔ کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو گلیوں اور سڑکوں پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے محرومی کا شکار بچوں کو نئے لباس پہناتے ہوں، جو نودار اور بے بچوں کے آنسو پوچھتے ہوں، جو اپنی عید کی تیاریوں میں ان غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھی یاد رکھتے ہوں جو سارا سال نئے کپڑوں کے لیے ترستے ہیں۔ ناظرین، عید کی خوشیاں ضرور منائیں، تیاریوں میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑیں، لیکن یاد رکھیں کہ جہاں اسراف اور فضول خرچی سے اللہ نے منع کیا ہے، وہیں نمود و نمائش کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرے میں
احساس محرومی کو جنم دیتی ہے اور دلوں میں فاصلے پیدا کرتی ہے اور محتاجوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور دل نشین واقعہ سناتے ہیں جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بچپن کی عید کے متعلق ہے۔ عید قریب تھی اور دونوں شہزادوں نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائش کی کہ مادر گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن نئے خوبصورت لباس پہنیں گے اور ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں، ہم عید کیسے منائیں گے؟ ماں نے محبت بھری تسلی دی کہ بچوں گھبراؤ مت، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی اور شہزادوں نے دوبارہ کپڑوں کی فرمائش کی۔ ماں نے پھر نرمی سے وہی جواب دیا اور بچوں کو خاموش کروا دیا۔ ابھی صبح نہ ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ دروازے پر گئیں۔ باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس نے ایک بکسا کھولا جس میں بچوں کی تمام ضروری اشیاء اور لباس موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، مگر کچھ نہ کہا۔ محبت سے بچوں کو جگایا اور انہیں نئے کپڑے پہنائے۔ صبح ہوئی اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کپڑوں کی رنگ کی طرف توجہ کی تو معصومیت سے بولے کہ مادر گرامی، یہ تو سفید کپڑے ہیں، مگر اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہوں گے، ہمیں بھی رنگین کپڑے چاہیے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے کہ گھبراؤ مت، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کپڑے سفید سے رنگین ہو گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبز جوڑا پہنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخ جوڑا زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسہ دیا اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان افروز مکالمہ ملاحظہ فرمائیے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو حضرت بڑے لہجے میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پشت پر کتنی خوبصورت سواری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمائے کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ ناظرین، عید صرف ان کی نہیں جو خوشیاں منائیں، خوبصورت کپڑے پہنیں، قیمتی کھانے کھائیں اور گھروں کو سجائیں، بلکہ حقیقی عید ان کی ہے جو گناہوں سے بچ کے، جنہوں نے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیا، جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور نیک بننے کا عزم کیا، جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا اور جو دوزخ کے پل سے بآسانی گزر گئے۔ اس کسوٹی پر اپنے اعمال کو پرکھیں اور حقیقی خوشیوں بھری عید منائیں۔ ناظرین، اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ سال میں کچھ دن ضرور ایسے ہوتے ہیں جنہیں جشن، تہوار اور عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ تمام اقوام اور مذاہب میں ایک مشترکہ روایت ہے۔ البتہ ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ اپنے عقائد، روایات اور ثقافتی اقدار کے مطابق اپنے تہوار مناتے ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ عید کا تصور انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور یہ انسانیت کی ایک مشترکہ قدر ہے، لیکن مسلمانوں کی عید دوسروں سے بالکل منفرد ہے۔ اسلام میں عید محض خوشی کا دن نہیں بلکہ روح کی لطافت، قلب کے تزکیے، بدن و لباس کی طہارت، عز و انکساری، خشوع و خضوع اور اسلامی اتحاد و اخوت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس دن مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے ذریعے عید کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب العرب میں ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان یعنی دسترخوان اتار دے، تاکہ اس کے اترنے کا دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بطور عید اور یادگار ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ خوان تو پر اتارتا ہوں، مگر اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہ خوان اترا یا نہیں، لیکن تفاسیر میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت کے نزول کا دن عید کہلایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہیں بہتر اسلامی عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ اسلام میں عید کا باقاعدہ آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ مدینہ پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ دو تہوار مناتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون سے دن ہیں؟ اہل مدینہ نے کہا یہ وہ دن ہیں جن میں ہم خوشیاں مناتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں دو بہتر دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یوں اسلامی معاشرت، تمدن اور اجتماعی زندگی کے آغاز کے ساتھ ہی عیدین کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ناظرین، اسلام میں عید کا تصور صرف خوشی منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کا بھی ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں، عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اظہار قربانی اور اطاعت الہی کا عملی مظاہرہ ہے۔ عید صرف کپڑوں، کھانوں اور تفریح کا نام نہیں بلکہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اللہ کے احسانات کا شکر ادا کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں۔ بس حقیقی عید وہی ہے جس میں ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار منایا کرتے تھے جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، یعنی ان تہواروں کی اصل کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم اہل جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح مناتے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرمائے ہیں، یوم عید الفطر اور یوم عید الاضحیٰ۔ ناظرین، چونکہ اسلام دین فطرت ہے اسی لیے اس نے جہاں اپنے ماننے والوں کو لادینی نظریات سے محفوظ رکھا، وہیں ان کے لیے صحیح فطری تقاضوں کی آپاری بھی کی۔ عید منانا انسانی فطرت کا تقاضا تھا، چنانچہ مسلمانوں کو ایک کے بجائے 2 عیدوں کی نعمت عطا فرمائی گئی۔ پہلی انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن وہ نمرود کی آگ سے نجات پا گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جب آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہوا۔ اہل عرب بھی مختلف تہوار منایا کرتے تھے جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی تھیں۔ اسلام نے ان تمام غلط روایات کو ختم کر کے عید کی پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بعد انعام و شکر کا یہ دن ہے۔ رمضان المبارک ایک ببرکت مہینہ ہے جو اللہ کی خصوصی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، تراویح کی نماز کا آغاز ہوا، غزوہ بدر کا عظیم معرکہ پیش آیا اور لیلۃ القدر کی عظیم رات بھی اسی رمضان المبارک میں رکھی گئی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان عبادت میں مشغول ہو کر اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ جب بندہ اپنے نفس، خواہشات اور دنیاوی لذتوں کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رحمت باری تعالیٰ یہ تقاضا کرتی ہے کہ بندے کو انعام و اکرام کا دن دیا جائے۔ چنانچہ رمضان کے اختتام پر 1 شوال کو عید الفطر کا دن طلوع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آخری رات کو یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن قرار دیا ہے اور عید الفطر کا دن اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ یہ دن ہمیں قربانی، اثار اور اللہ کی رضا کے لیے جان تک دینے کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ناظرین، اسلامی عیدیں دوسرے تہواروں سے بالکل مختلف ہیں۔ عیسائیوں کے تہواروں میں رقص و سرور ہوتا ہے، یہودیوں کے تہوار نرالی رسومات پر مبنی ہوتے ہیں، دیگر مذاہب میں عیدوں کو محض تفریح اور جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اسلامی عیدیں اللہ کی رضا، تقوی اور عبادت سے جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہجرت کے دوسرے سال جب مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تو اسی سال پہلی بار عید الفطر منائی گئی۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی اجتماعی خوشی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، پھر عورتوں کی صفوں میں جا کر انہیں واعظ و نصیحت کرتے اور صدقے کی ترغیب دلاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل تشریف لے جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن راستہ بدل کر واپس آتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے نکلتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے چلتے، ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا جو نجاشی نے تحفہ دیا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک نمونہ یعنی اسوہ حسنہ ہے۔
اور عید جیسے مبارک دن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مناتے تھے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید بہت سادہ، پرمسرت اور اسلامی روح سے معمور ہوتی تھی۔ آپ کی عید میں عبادت، شکر گزاری، سماجی فلاح و بہبود اور خوشی بانٹنے کے تمام پہلو نمایاں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی رات کو عبادت میں گزارتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت میں زندہ رکھا، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز مسجد میں ادا فرماتے اور پھر عید کی تیاری کرتے۔ عید کی تیاری میں غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نماز کے لیے اچھے کپڑے زیب تن فرماتے تھے، بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ ناظرین، عید الفطر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 253 میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن آپ نماز سے پہلے کچھ نہ کھاتے تھے بلکہ قربانی کے گوشت سے کھانے کو ترجیح دیتے تھے۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تھے، سوائے بارش کے یا کسی اور عذر کے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نہیں بلکہ کھلے میدان یعنی عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے لیے پیدل جاتے، راستے میں تکبیرات بلند کرتے، ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن راستہ بدل کر واپس آتے تھے، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 986۔ ناظرین، یہ عمل اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہر راستہ گواہ بنے کہ ہم نے عید کی نماز ادا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید بغیر اذان اور اقامت کے ادا فرماتے تھے۔ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ خطبے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، نصیحت فرماتے اور صدقے کی ترغیب دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے دن پہلے نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف جا کر انہیں واعظ و نصیحت کی اور صدقے کی ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے بعد عورتوں کی طرف خصوصی طور پر تشریف لے جاتے اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے اور صدقہ دینے کی ترغیب دیتے۔ عید کی خوشیوں میں ناظرین مساکین کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا تاکہ روزے کی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے اور غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار: کھجور، جو، آٹا یا چاول، تقریباً 2.5 سے 3 کلو گرام۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن لوگوں سے محبت سے ملتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور عید کی خوشیوں کو بانٹتے۔ عید کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک دوسرے کو ملتے اور کہتے، اللہ ہماری اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا، رشتہ داروں، یتیموں اور غریبوں کو خوشیوں میں شریک کرنا، دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار میں شامل ہے۔ ناظرین، عید کا دن خوشی کا دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جائز تفریح کی اجازت دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عید کے دن حبشی لوگ مسجد نبوی میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور ان کا کھیل میں دیکھتی رہی۔ بچوں کو عید کی خوشی دینا، جائز تفریح اور کھیل کود کی اجازت، عید کو مسرت اور خوشی کے دن کے طور پر منانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید سادگی، عبادت، خوشی اور دوسروں کی مدد میں گزرتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، عید کی نماز ادا کریں، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، رشتہ داروں، دوستوں اور بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، جائز تفریح کریں اور گناہوں سے بچیں۔
ناظرین، عید کے دن جب مسلمان عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں، اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جو اپنی محنت کو مکمل کر لے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے روزہ دار بندوں کو اپنی خوشنودی سے نواز دیا اور ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جو چاہو مجھ سے مانگو، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، آج تم جو اپنی آخرت کے لیے مانگو گے میں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کو مد نظر رکھوں گا، میں تمہیں کبھی رسوا نہیں کروں گا، جاؤ تم سب بخشے بخشائے واپس جاؤ۔ یہ سن کر فرشتے جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر اپنی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔